کہ گورنمنٹ کا ڈیٹا بولتا ہے کہ سب سے زیادہ کانڈوم مسلمان مرد استعمال کرتے. ان کو بڑی تکلیف ہو گئی. پھر کیسا بولے ارے تمہارا گورنمنٹ کا ڈیٹا میرا نہیں ہے. آنسر شیٹ پر کچھ نہیں لکھے, کیا لکھے؟ جے شری رام لکھی ہے. 50% مارکس دے دیا ان کو. اگر میں 50% نہیں دوں گا تو پورے آ جائیں گے نعرے لگاتے ہوئے. ایگزامنر کو معلوم تھا کہ نریندر مودی ان کی تائید میں کھڑا ہے ان تمام نعرے مارنے والوں. تو ہماری ایک بہن یا بیٹی تھی جو دیہات میں تھی اور مجھ سے کہا کہ میں آپ کو اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ مودی کو ہٹائیں گے. ہاتھ اٹھا کے بولو کون گھسپیٹی نہیں ہے. اب یہ ہم کو بچانا ہے. ہاتھ توڑ گیا, بٹن دبے گا نہیں دبے گا؟ 13 تاریخ کو جا کے بولنا ہم کو بولتا گھسپیٹی نے وہ کرنا. خالی ہاتھ اٹھا کے نہیں چلے جانا. اچھا تیسری بات ان کی کہ منگل سوتر لے کر ہماری ہندو بہنوں کا ہم پوچھیں گے ارے مودی جی منگل سوتر کی بات اگر ہم کریں گے تو لمبی جائے گی بات, گجرات تک چلے جائے گی. RSS اگر آپ یہاں پر کوئی 70 سال کے ضعیف بیٹھے تو اٹھ کر بولیں گے وہ ایسی صحیح بول رہا ہے. وہ 50 سال سے ہم سن رہے ہیں یہی جھوٹ کو. ہم بچے بہت پیدا کر رہے ہیں, ہم وہاں سے آئے یہاں سے آئے. ارے ہم کہیں سے نہیں آئے. حقیقت تو یہ ہے اگر تم بات کرو گے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے جب حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا تو ابا آدم پہلا قدم بھارت میں رکھے تھے. یہ ہمارے ابا کی سرزمین ہے. اماں ہوا جدہ میں گئے تھے. اب آپ بول رہے ہم گھسپیٹی ہے. کہاں کے گھسپیٹی ہم؟ آپ بتائیے آپ لوگ گھسپیٹی ہے؟ ہوگا اگر آپ ذرا سی بھی کوتاہی کریں گے, کاہلی کریں گے, غیر ضروری خود اعتمادی کا شکار ہو جائیں گے تو نقصان ہمارا ہوگا. حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ یقیناً یہاں کی غیور عوام کی اتحاد اور طاقت کی نشانی ہے. ہم نے 26 سال محنت کر کے حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر کامیابی حاصل کی. وہ صرف حیدرآباد کے عوام کی انصاف کی بات نہیں کرے گا بلکہ پارلیمنٹ کو جب جائے گا تو جہاں پر پورے ملک کا قانون بنے گا وہ ہر اس قانون کی مخالفت کرے گا جو مظلوموں کو کچلنے کا کام کرے گا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ 13 مئی کے دن اپنا ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے. ووٹ کا استعمال کریے, جائیے اور اپنے ووٹ کو استعمال کر کے مجلس کے انتخابی نشان پتن کے نشان پر بٹن دبا کر آپ مندرگانہ میں فسادات کو آپ روکیں گے. آپ ہر ایک کی عبادت کا, چاہے مسجد ہو مندر ہو, اس کی حفاظت کا آپ انتظام کریں گے مجلس کو ووٹ دے کر. یہ جو بھائی چارگی کا ماحول ہے اس کو ہم برقرار رکھیں گے. اگر آپ اور ہم اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے وطن میں آج پیٹرول 100 روپے سے زیادہ ہو چکا ہے تو آپ مجلس کا ووٹ دیجیے. اگر آپ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے تو مجلس چاہتے ہیں, سیٹیں جیتنا چاہتے ہیں, تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان بات پر غور کریے. اور آج آپ پانچویں بات, آرام سے, پانچویں بات یہ ہے کہ کیا یہ وزیر اعظم کو زیب دیتا ہے؟ ایک ملک کا وزیر اعظم, 133 کروڑ اس ملک کی آبادی, جس میں 17 کروڑ مسلم اقلیتوں کی آبادی. وزیر اعظم اپنی تقریر میں بار بار بکے جا رہے ہیں. کیا بک رہے ہیں؟ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب میں اپنی تقریر میں آپ کے جرہ سرور نگر میں تقریر کرتے میں نے کہا کہ گورنمنٹ کا ڈیٹا بولتا ہے کہ سب سے زیادہ کانڈوم مسلمان مرد استعمال کرتے. ان کو بڑی تکلیف ہو گئی. پھر کیسا بولے ارے تمہارا گورنمنٹ کا ڈیٹا میرا نہیں ہے, تمہارا گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے. TFR ریٹ ہماری بیٹیوں کا گرا ہے. اور پھر اس پر نریندر مودی بول رہے بہت بچے پیدا کرتے. مودی جی آپ کے 6 بھائی ہیں, امت شاہ کے 6 بہنیں ہیں, گولوالکر کے تو 11 تھے. ان پہ کیا بولیں گے آپ؟ ان پہ کچھ نہیں بولیں گے. تو خالی ہونا تیرے منہ میں کیڑے پڑے, مٹھی پڑو. میرے بھائی جا کے مشین پہ بٹن دباؤ, مٹھی بھی پڑے گی ان کے اوپر, کیڑے بھی پڑیں گے. مانے بتا رہا ہوں, میں نہیں چاہ رہا ہوں کس پہ کیڑے پڑنا. میں تو پھر یہ ٹی وی چینل والے شروع کر دیں گے, وہ اس حساب کیڑے پڑو بولے, مٹھی پڑو بولے.
ایسا نہیں ہے بھائی، سمجھانے کو ووٹ ڈالنے کے لیے بول رہا ہوں میں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کا خیال رکھیے. تیسری اہم بات جو میں آپ سے رہا کہ امان نگر اے میں پیدل دورہ کر رہا تھا تو ہماری ایک بہن یا بیٹی تھی جو دیہات میں تھی اور مجھ سے کہا کہ میں آپ ووٹ اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ مودی کو ہٹائیں گے. میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے. اور یاد رکھیے ہم ہماری ماں اور بہنوں سے بھی اپیل کریں گے، خالی یہ نہیں بولنا. میں آج کئی دورہ کر رہا تھا صبح میں چندرائی گٹا کے علاقے میں، تو وہاں سے ہماری عزت دار ماں نے کہا اللہ اس کے منہ میں دعا کرے. میں بولا اماں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ ماحول آپ نے کیوں پیدا کیا؟ یہ ماحول آپ نے کیوں پیدا کیا بتائیے کہ کوئی ایگزام میں آنسر نہیں لکھتا. اگر میں کوئی حیدرآباد میں ایگزام میں جائے گا لکھے گا اسدالدین اویسی زندہ باد، MIM زندہ باد، تو پولیس کو بلا لیں گے، پوچھو اس کو کون ہے. مگر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 50% مارکس دے دیے. تو میں نے اس کو تھوڑا لطیفہ بنا دیا. وہ 4 اسٹوڈنٹ کا نام کیا تھا معلوم آپ کو؟ ایک کا نام نریندر مودی، ایک کا نام امت شاہ، ایک کا نام یوگی، چوتھے کا نام JP نڈا. کچھ کام نہیں کیے سوائے بس نفرت پیدا کرو. کہ ملک میں اگر ہر کوئی شک کی نگاہوں سے کسی کو دیکھتا ہے تو مسلم اقلیت کو شک کی نگاہوں سے دیکھتا ہے. کیوں دیکھتا ہے؟ کیونکہ 10 سال میں نریندر مودی نے مسلم اقلیت کے خلاف شک پیدا کیا، نفرتوں میں اضافہ کیا. اگر آپ دیکھتے ہیں تو آج بھی دلتوں پر ظلم ہوتا ہے، وہ ظلم ختم نہیں ہوتا ہے. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میری ان تمام باتوں پر آپ غور کریے. غور کر کے آپ کو اپنی ووٹ کا استعمال کرنا پڑے. نریندر مودی نے اس ملک میں اگر کسی کو فروغ دیا ہے تو صرف اپنی شخصیت کو فروغ دیا. پورے ملک میں، اس ملک میں نریندر مودی کیا چاہتے ہیں؟ اپنی انفرادیت، اپنی شخصیت. اس ملک میں نریندر مودی چاہتے ہیں کہ یہاں پر اس ملک کی ایک زبان ہو، اس ملک میں ایک آئیڈیالوجی ہو، اس ملک میں ایک ٹیکس ہو. یہ نریندر مودی کی آئیڈیالوجی. اور حیرت انگیز بات اور تعجب پتے سچائی آپ کے سامنے میدان گھس بیٹھی ہے. وزیر اعظم بولے جا رہے ہیں کہ مسلم خواتین زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں. وزیر اعظم بولے جا رہے ہیں کہ ہندو بہنوں کے گلے سے منگل سوتر اتار کر مسلمانوں کو دیا جائے گا. ارے وزیر اعظم کبھی یہ بھی تو سوچو کہ تم نہیں رہو گے، ہم نہیں رہیں گے، ملک تو رہے گا نا. ایک الیکشن کی خاطر آپ کتنی نفرتوں کی دیواروں میں اضافہ کریں گے. ملک کو تو باقی رکھو. اس ملک کی طاقت جو ہے کہ بھائی چار کی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے 17 کروڑ لوگ، کیا آپ اور ہم کوئی بنگلہ دیش سے آئے، ملک سے آئے؟ کیا ہم سری لنکا سے آئے؟ کیا ہم افغانستان سے آئے؟ کہاں سے آئے ہم؟ ارے ہم یہیں پیدا ہوئے. ہمارے باپ دادا نہیں، بلکہ اگر آپ نکالیں گے تاریخ تو 500-600 سال سے ہم یہاں پر ہیں. اور آج اس ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ ہم گھس بیٹھی ہیں. اور پھر ان کا یہ بولنا کہ مسلمان عورتیں زیادہ بچے پیدا کرتے. اب میں نے کہا کہ گورنمنٹ کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ TFR یعنی ٹوٹل فرٹیلٹی ریٹ مسلم خواتین کا گرا ہے، بہت گرا ہے. اب آپ بول رہے بچے زیادہ پیدا کر رہے. چکی ہمارے وطن عزیز میں اتنی بڑھ چکی ہے کہ ایک اتر پردیش کی یونیورسٹی میں 4 بچے ایگزام لکھتے، چار بچے ایگزام لکھتے، آنسر شیٹ پر کچھ نہیں لکھے. کیا لکھے؟ جے شری رام لکھ دیے. تو ایگزامینر ان کو کیا دیا؟ 50% مارکس دے دیا ان کو. اب آپ بولیں گے کیسا ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کیونکہ ایگزامینر کو معلوم تھا اگر میں 50% نہیں دوں گا تو پورے آ جائیں گے نعرے لگاتے ہوئے. ایگزامینر کو معلوم تھا کہ نریندر مودی ان کی تائید میں کھڑا ہے ان تمام نعرے مارنے والوں کو.